أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اور سوال کیجئے ان سے اس قریہ کے متعلق، اس بستی کے متعلق کہ جو دریا کے کنارے واقع تھی. اذ یعدون فی السبت، کہ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے. اذ تأتیہم، جب آتی ان کے پاس، حیتانہم، مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو مچھلیاں ان کے پاس نہ آتیں. کذالک، اسی طرح، نبلوہم، آزمایا ہم نے انہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے. اللہ رب ذوالجلال نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ارشاد فرمایا، اور یہودیوں کو ان کے آباء و اجداد اور ان کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے باپ دادا بھی اسی طرح نافرمانی کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کی، جیسے تم میری نافرمانی کرتے ہو. کیونکہ یہودیوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئی تھی، تو وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ شاید حضور علیہ السلام کو علم نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انبیاء علیہم السلام کے پیروکار تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، ان کے حکم کو مانتے تھے، اور ہم بھی جو ہے وہ انہی کے رستے پہ ہیں، انہی کے نقش قدم پہ ہیں، چل رہے ہیں. لیکن جب اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کو مقصود یہ تھا، اس آیہ مبارکہ کا مقصد یہ تھا کہ ان سے یہ پوچھیے اس بستی کے متعلق کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو ایسا کام کرتے تھے ہفتے کے دن جب انہیں منع کیا گیا تھا. تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ تو تمہارے باپ دادا ہی تھے. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ انتہائی شرمندہ ہوئے، شرمسار ہوئے کہ یہ تمام چیزیں، حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا تھا. جناب حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تمام ان بنی اسرائیل نے، ان یہودیوں نے نافرمانی کی تھی. تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال کیجیے آپ ان سے کہ عن القریہ، اس بستی کے متعلق، کانت حاضرۃ البحر، کہ جو لب دریا یعنی دریا کے کنارے واقع تھی. وہ بستی کیا تھی کہ اذ یعدون فی السبت، کہ جب یہ لوگ حد سے ہفتے کے دن میں بڑھنے لگے. اللہ رب ذوالجلال نے یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، صرف اور صرف عبادت کرنی ہے. جتنے بھی تمہارے مشغلے ہیں، شغل ہیں، مشاغل ہیں، ان سب کو تم نے ترک کر کے عبادت کرنا ہے. اور شکار سے خاص کر کے ان کو منع کیا گیا تھا. لیکن یہ لوگ چونکہ تھے نافرمان، نامراد و ناہنجار لوگ تھے، تو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی بھی نہیں مانی، اللہ کی بھی نہیں مانی. یعنی انبیاء تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ ہی فرماتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے حقیقت میں اللہ کی بات ہی نہیں مانی. تو جب انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے، تو اللہ نے انہیں ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم، حیتان مچھلیوں کو کہتے ہیں، جمع ہے. فرمایا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا، تو چونکہ ان کو منع کیا گیا تھا، تو ہفتے کے دن بہت ساری مچھلیاں دریا کے اوپر تیرتی ہیں. اللہ نے ان کو آزما رہا تھا کہ یعنی جس چیز سے میں نے انہیں منع کیا ہے، کیا یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جیسے اللہ نے فرمایا اذ یعدون فی السبت، وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے. اذ تأتیہم حیتانہم، کہ جب ان کے پاس مچھلیاں ان کی آتی، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، یوم السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، اور شرعن، ان کے سامنے پانی پر تیرتیاں آتی. اور وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو مچھلیاں نہیں آتی تھی. یعنی اتوار کا جب دن ہوتا تو پھر جو ہے وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی. تو اس پر شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈالا کہ دیکھو ہفتے کے دن مچھلیاں آتی ہیں. تو یہ ان کو ایک غلط حیلہ سکھایا
جو حجت بازی کہہ دے یا پتہ نہیں اس کو کس لفظ سے جو ہے وہ ہم کریں گے، یعنی غیر شرعی ہیلہ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، غیر شرعی ہیلہ، بلکہ یہ غیر شرعی ہیلہ ہی ہے۔ ایسے طریقے سے ایک ناجائز اور غلط کام کرنا کہ اپنے آپ کو صرف اپنے نفس کو تسلی دینا کہ ہم تو یہ نہیں کر رہے، حالانکہ حقیقت میں وہ لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے شیطان نے انہیں اس کام میں ڈالا کہ دیکھو ہفتے کے دن مچھلیاں آتی ہیں دریا میں، لہٰذا تم جمعہ کے دن حوض بناؤ دریا کے کنارے، اور پھر جب ہفتے کا دن ہو تو مچھلیاں جس ٹائم اوپر چڑھتی ہیں سامنے آتی ہے تو تم دریا سے نالیاں بناؤ حوضوں کی طرف، تو یہ مچھلیاں اندر آ جائیں گی، تم شکار بھی نہیں کرو گے، اتوار کے دن تم انہیں نکال لیا کرو گے۔ تو حقیقت میں جب انہوں نے لائن بنائی، جب نالی بنائی دریا سے حوض کی طرف، تو یقیناً انہوں نے شکار کر ہی لیا، کیونکہ جب نالی بنے گی تو آٹومیٹکلی مچھلی آ جائے گی، ہاتھ لگائیں یا کنڈا لگائیں یا نہ لگائیں، وہ کانٹا پھینکیں یا نہ پھینکیں، تو یقیناً جو ہے انہوں نے شکار کیا۔ تو وہ ایک غیر شرعی طریقے سے، غیر شرعی انہوں نے ایک ایسا ہیلہ کیا کہ جو شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کو وسوسے میں ڈالا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کذالک نبلوہم، جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی، اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا، نبلوہم بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ تو نافرمانوں کو اللہ کیسے آزماتا ہے، اور مزید حالانکہ ان کو بڑی چھوٹ دی گئی۔ آپ نے پیچھے پڑھا سورہ بقرہ شریف میں اسی طرح سے جب بھی بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، سورہ پہلے پارے میں تو 2 مرتبہ ذکر آیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اے اولاد حضرت یعقوب، تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھیں، اور تمہیں پورے جہان پر، یعنی اس وقت کے لوگوں پر میں نے تم کو سب لوگوں پہ فضیلت دی تھی، سب لوگوں پہ اس فضیلت دی تھی۔ ان پہ اللہ رب ذوالجلال نے انعامات و اکرامات و احسانات، اتنی اپنی نعم، اپنی اتنی نعمتوں کی بارشیں کی، لیکن چونکہ یہ نافرمان تھے، انہوں نے نافرمانیاں کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے انہیں آزمایا۔ تو یہ آزمائش میں بھی کامیاب نہ ہوئے، شیطان کے پیچھے چلے۔ تو آگے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یاد کیجئے کہ جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لما کیوں، تعظون تم نصیحت کرتے ہو، قوماً ایسی قوم کو، اللہ ہو کہ اللہ مہلک و ہلاک کرنے والا ہے ہم انہیں، او معذبہم یا عذاب دینے والا ہے انہیں، عذاباً شدیداً سخت عذاب، شدید عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرةً الی ربکم، تو وہ گروہ بولا کہ معذرةً الی ربکم، اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے، ولعلہم یتقون، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ جب یہ سلسلہ ہوا ایک خطا کاروں کا، تو اس میں پھر ان میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو ایک کافی عرصے تک اس کام میں مبتلا رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، مچھلیاں پکڑنے میں ہفتے کے دن کہ عبادت کرو اور دیگر سارے کام چھوڑ دو، شکار بھی نہیں کرنا، تو لیکن یہ لوگ اس کام میں مبتلا رہے جس پر شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا۔ تو یہ 3 گروہ، وہ لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو خطا کار تھا، جو اسی طرح سے مچھلیاں پکڑتے تھے، شکار کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو اس کام سے متنفر تھا، کام یہ کرتا نہیں تھا لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو یہ کام کرتے بھی نہیں تھے اور ان کو منع کرتے تھے۔ تو جو یہ کام کرنے والے تھے، خطا کار تھے، یہ الگ ہو گئے، اور باقی جو 2 تھے ان میں سے دونوں کرتے نہیں تھے، لیکن ایک ان کو منع بھی کرتا تھا لیکن دوسرا ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ تو جو منع نہیں کرتے تھے وہ منع کرنے والوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ وَإِذْ قَالَتْ، جس کو اللہ نے فرمایا کہ حبیب یاد کیجئے، قالت، کہ جب کہا، امۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، لم تعظون، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو، ان خطا کاروں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ اللہ جن کو ہلاک کرے گا، او معذبہم، یا عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ایسا عذاب دے گا کہ شدید عذاب ہے کہ اس کی نافرمانی پر آدمی، خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو بچائے، کہ اس کی نافرمانی پہ، اس کے رسول کی نافرمانی پہ، شریعت کی بغاوت پہ یقیناً اس کے عذاب کا، سخت شدید عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور یہ لوگ، ان کو اللہ رب ذوالجلال شدید عذاب میں مبتلا کرے گا، عذاب دے گا۔
تو انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر رہے ہیں، ولعلہم یتقون، اور ان کو منع کرتے ہیں کہ کاش یہ ڈر ہی جائیں، شاید کہ ڈر جائیں، کہیں ڈر ہی جائیں۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ تو ضرور ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، اور ہم پہلے بھی کئی مرتبہ غالباً اس حدیث پاک کو ذکر کر چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، او لیوشکن اللہ، اگر تم جو ہے وہ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا کہ تمہارے نیک لوگ پھر بڑی دعائیں کریں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ تو ہمیشہ رہے گا جی، لوگ نہیں مانتے، لوگ مانیں یا نہ مانیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے جو نہیں مانتے، لیکن جس کے ذمہ ہے یہ کام نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، وہ ضرور یہ کام کرتا رہے گا، ورنہ جو ہے وہ بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ تو چونکہ ایک گروہ وہ کام کر رہا تھا پہلے، یعنی منع کا ایک گروہ ان کو منع کر رہا تھا کہ ایسا نہ کرو، تو لہٰذا ان پر جو ہے چونکہ ان کو بھی اللہ نے عذاب سے بچایا، ان کو یہ بھی سلامت رہے، کیونکہ ان پر اب فرض نہیں تھا کہ ایک گروہ ایسا کام کر رہا تھا، اب ان پہ فرض نہیں رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب لوگ نہ مانیں، جب لوگ مان ہی نہیں رہے، جی لوگ نہیں مانتے، بالکل مانتے ہی نہیں، اچھے نیکی کے کام کی طرف آتے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے نیک لوگوں کو یا علماء حضرات کو یا جو ناصحین ہیں یا واعظین ہیں، جو نصیحت کرنے والے ہیں، وہ بعمل نیک لوگ، وہ ان لوگوں کو منع کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں مانتے، یہ فلاں کام میں فلاں کام میں فلاں کام میں حرام کاریوں میں مبتلا ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، تو اس وقت جو ہے وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے منع کر رہا، اس وقت فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے باوجود چونکہ فرض نہیں ہے، اب اس کی پکڑ نہیں کہ جب انہوں نے بات کہہ دی، پہنچا دیا حکم، اب ان پہ فرض نہیں، لیکن اگر پھر بھی یہ امر بالمعروف مزید کرتے رہتے ہیں لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، وہ اس حرام کاری سے باز آ جائیں، تو یہ افضل ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی، یعنی لوگ مان بھی نہیں رہے پھر بھی وہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو لوگوں کو جو ہے وہ اپنی جان گنوانی پڑتی ہے کہ کئی اچھا کام کریں، کہ بھئی شراب چھوڑو، زنا چھوڑو، سود چھوڑو، یہ حرام کام چھوڑ دو، لیکن وہ کئی ایسے جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ گلے پڑ جاتے ہیں، تو ایسوں کے جو ہے وہ اللہ معاف کرے شہادت کا درجہ بھی ان کو نصیب ہو جاتا ہے، یعنی ایسے برے لوگوں کی طرف کیا آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو بہرحال اللہ تمام برائی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ آگے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب وہ سب کچھ بلا بیٹھے، سب باتیں بلا بیٹھے جن کے متعلق ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، چھوڑ دیا ہم نے، ینہون عن السوء، ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ہم نے ظالموں کو برے عذاب سے پکڑا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے چھوٹ دی ان لوگوں کو، اور نیک لوگ ان کو منع کرتے رہے، لیکن وہ اپنی سرکشی میں، گناہ میں ایسے مبتلا رہے کہ وہ باز نہ آئے اور واپس نہ آئے، اور جتنی بھی انہیں نصیحتیں کی گئی، فرمایا کہ نسو، وہ بھول گئے ساری نصیحتیں، ما ذکروا بہ، جو بھی انہیں نصیحتیں جن کے ساتھ ان کو نصیحتیں کی گئی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ کیونکہ کئی لوگ تھے منع کرنے والے، اور ایک گروہ تھا کہ جو نافرمان تھا، تو فرمایا کہ انجینا الذین، ہم نے نجات دی، چھوڑ دیا کن کو؟ ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، کہ جو برائی سے منع کرتے رہے ان کو، یعنی جو برائی سے نصیحت کرتے رہے، منع کرتے رہے کہ یہ برا کام ہے، وہ ہمیشہ سلامت رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جو ہے فرما دیا کہ ینہون عن السوء، ہم نے انہیں نجات دی، جو کہ سوء سے، برائی سے، نہیں عن المنکر، یعنی برائی سے منع کرتے رہے،
وَأَخَذْنَا اور پکڑا ہم نے الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے ہماری آیات ہمارے حکم کی پرواہ نہیں کی. ہم نے حکم دیا کہ یہ کرو اور انہوں نے وہ کیا کہ جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے پھر انہیں وَأَخَذْنَا پکڑا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ برے عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس لیے اسی وجہ سے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پھر جب وہ سرکشی اختیار کر کے وہی کچھ کرنے لگے مَا نُهُوا عَنْهُ جس سے انہیں منع کیا گیا، قُلْنَا تو ہم نے کہا لَهُمْ انہیں كُونُوا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ برے دھتکارے ہوئے ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ العظیم. تو داؤد علیہ السلام نے ان پہ لعنت کی، بالکل سرکش ہو گئے. جب ان میں خیر نہ ہو، بالکل خیر رہی ہی نہیں، جاٹ جکاٹ بن گیا، تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. اور پھر فرمایا کہ جب انہیں منع کیا گیا عتاؤ اور وہ سرکش ہوئے، ایسے سرکش ہوئے کہ مانہو عنہ جس سے انہیں منع کیا گیا تھا انہوں نے وہی کام کیا. قلنا تو پھر ہم نے انہیں حکم دیا لہم کونو ہو جاؤ قردتن دھتکارے ہوئے ذلیل راندے ہوئے بندر بن جاؤ. خاسئین قردتن کہتے ہیں بندر کو، اور خاسئین دھتکارا ہوا ذلیل راندہ درگاہ. یہ بات یاد رکھیے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہیں، یہ خنزیر ہے، یہ انہی کی اولاد میں سے ہے، یا اس طرح سے کہ آگے ان کی اولاد چلی ہے، یا انسان ان میں سے تھے، یا ایسا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی گئی، کسی شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندر جو ہے یہ انہی کی اولاد میں سے ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانی کی وجہ سے بندر بن گئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، یعنی انہیں صفحہ ہستی سے جب مٹایا، تو ان پہ عذاب اللہ نے مسلط کیا، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ رب ذوالجلال نے نسل نہیں چلائی. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نسل نہیں چلائی. وہ جو بندر خنزیر بنے تھے جن کو نافرمانی کی وجہ سے، وہ تو 3 دن میں ہلاک ہو گئے تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، ختم ہو گئے تھے. اور حضور نے فرمایا کہ بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی تھے، وہ تو ان سے پہلے بھی تھے، تو لہٰذا ان کو صرف عذاب کی وجہ سے اس انسانی شکل کو اللہ رب ذوالجلال نے مسخ کر دیا. ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ کیا نافرمانیاں تھیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسی کیسی نافرمانیاں تھیں. تو اللہ نے ان کو، تو لہٰذا وہ لوگ فنا ہو گئے تھے. انسان بندر شندر کی خنزیر کی اولاد نہیں ہے، انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اور جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو لہٰذا ان کو 3 دن میں ہی ہلاک کر دیا گیا تھا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب تیرے رب نے حکم سنایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ضرور قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو بھیجتا رہوں گا، مَن يَسُومُهُمْ جو انہیں برا عذاب بری مار چکھائیں. ان ربک بے شک تیرا رب لسریع العقاب جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم مہربان ہے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے کہ ان یہودیوں کو بتا دیجئے کہ تمہارے جو باپ دادا تھے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے ان کو بھی اللہ نے کہلوا دیا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ کہ جب تیرے رب نے حکم سنایا، تیرے رب نے حکم دیا، تیرے رب نے حکم سنایا، لَيَبْعَثَنَّ کہ ضرور بالضرور بھیجے گا، ضرور بالضرور بھیجتا رہوں گا، علیہم ان پر، کن پر؟ یہودیوں پر، الی یوم القیامت قیامت تک کے لیے، من یسومہم ایسے لوگوں کو کہ جو ان کو برا عذاب چکھائیں گے، بری مار چکھائیں گے. اب دیکھیں انہوں نے کیسی نافرمانی کی
تو قیامت تک کے لیے جس دور میں بھی یہودی رہا ہے، جس دور میں، چونکہ یہ ایسے شرارتی لوگ ہیں کہ ان کو آج تک اب بھی سرکاری لیول پہ کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اور نہ ان کی کوئی اپنی ریاست ہے۔ وہ جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل جو اتنا سا اسرائیل تھا، وہ تو عرب بیلٹ میں مسلمانوں کے سینے میں چھرا مارا گیا نا، وہ پیچھے برطانیہ اور امریکہ ہے۔ آج بھی واللہ العظیم یہ اب برطانیہ اور امریکہ اس کے پیچھے سے ہٹے تو یہ 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے، یہ اسرائیل جو ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ تو مسلمانوں کے اس عرب بیلٹ میں سارے میں جو ہے وہ چھرا مارا گیا دل میں، اور لہٰذا یہیں سے فلسطین میں ان کو لا کے آباد کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے فلسطین کا وہ سارا حصہ مارا، اور آج بھی جو ہے وہ فلسطین میں انہوں نے کیا ظلم و بربریت اختیار کی۔ اللہ رب ذوالجلال نے پھر ان پہ بخت نصر کو جو ہے وہ مسلط کیا تھا، اس نے ان کی اینٹ سینٹ بجائی، وہ حال کیا ان یہودیوں کا کہ جو ہے وہ تاریخ کو پڑھے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنجاریب نام کا ایک آدمی، اس کو اللہ نے مسلط کیا۔ پھر رومن امپائر جو ہے، رومی عیسائی بادشاہوں کو ان پہ مسلط کیا کہ جنہوں نے ان کی کھالیں ادھیڑ کے رکھی، ایسا جو ہے وہ مارا ان یہودیوں کو، اور وہ یہی نافرمانی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور قیامت تک ایسے لوگ بھیجوں گا، من یسومہم سوء العذاب، کہ جو ان کو بری مار چکھائیں گے ان یہودیوں کو۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب بھی جو ہے وہ یہیں سے ان کی بربادی انشاءاللہ شروع ہوگی۔ یہ ویسے تو بڑے بدماش ہیں، اور اسی طرح سے ہٹلر کا نام آپ سنتے ہیں، اب بھی امریکہ میں یا کسی جگہ پہ آپ ہٹلر کا نام لیں تو وہ آپ کو شاید کہ کوئی چھوڑے ہی نہیں۔ یہودیوں کے سامنے ہٹلر کا نام لے رہے ہیں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے 60 لاکھ یہودی مارے تھے، 60 لاکھ یہودی مارے تھے۔ اور ایک اور بھی تھا، ویسے تو لوگ مسلمانوں کو بڑا ظالم اور جابر کہتے ہیں، یہ لوگ تمہیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، ٹھیک کیا اس نے جو بھی کیا، لیکن اس نے انسانیت کو مارا ہے۔ تو اس کو ان لوگوں کو، جتنے بھی دین دشمن لوگ ہیں نا، ان کو صرف اور صرف جہاد ظلم لگتا ہے، حالانکہ جہاد تو امن قائم کرتا ہے، جہاد تو ظلم ختم کرتا ہے، جہاد تو تباہی کو ختم کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کشمیر بھی آپ دیکھ لیں، یہ جہاد ہی ہوگا تو کشمیر بزور شمشیر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ترانوں سے اور 5 منٹ کھڑے ہو جانے سے، یہ تو صرف مذاق کرنا ہے اس قوم کے ساتھ جن کی بیٹیاں بھی لٹتی جا رہی ہیں۔ 70 سال سے وہ جو ہے وہ کئی تو فوت بھی ہو گئی ہوں گی، اور کئی جو ہے وہ سکھوں اور ہندوؤں کے بچے ہی جن رہی ہیں، مسلمان عورتیں وہ اٹھا کے لے کے گئے ہوئے، آج بھی ایسا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کیا حشر ہو رہا ہے، 20 لاکھ فوج ان کے اوپر چڑھا دی گئی ہے، اور کیا کچھ کشمیر کا یہ حال ہے۔ ایک ٹائم میں ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ کشمیر ہر ٹائم تک کشمیر کی خبر چلتی تھی، پھر جو ہے وہ ایسے معاملات کو پاکستان میں ہی جو ہے وہ الجھا دیا گیا، پاکستانیوں کو یہاں پاکستان میں ایسے تماشے کھڑے کر دیے گئے کہ لوگ کشمیر کو بھول ہی گئے کہ مسلمان جہاد کی بات ہی نہ کریں، مسلمان اپنا حق ہی نہ مانگے۔ لیکن جہاں پہ ہمارے کہیں کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے گلے اتار دیے جائیں، لیکن وہاں جو حشر ہو رہا ہے کہ جوانوں کو، بوڑھوں کو، اور ایسے دردناک طریقوں سے مسلمانوں کو ذلت میں ڈال کے، اور پھر جو ہے وہ انتہائی دردناک قسم کی سزائیں دے کے ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، بھارتی فوجی ڈنڈوں کے ساتھ عورتوں کو مارتے ہیں۔ تو وہاں کسی کو بھی عورت کا حق نظر نہیں آتا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں۔ یہاں پہ سب آزاد لوگ یہاں نکل آتے ہیں، اور ان کو کوئی لگام ڈالنے والا ہی نہیں ہے، ان کو حقوق دو، حقوق کس چیز کے دیں۔ بہرحال اللہ رب ذوالجلال، تو ہٹلر جو تھا اس نے 60 لاکھ، ایک اور بھی تھا غالباً اس نے 1,20,00,000 یہودی مارے تھے، اور ہٹلر نے اس لیے چھوڑا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، اس کا بڑا تاریخی جملہ ہے کہ میں یہودیوں کو مارتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ مارتا ہے، لہٰذا میں نے یہودیوں کو جو چھوڑا ہے تو یہ تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے چھوڑا کس لیے ہے، کہ ان کی شرارتیں ایسی تھیں، اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج بھی فلسطین میں صرف ان کو آباد کیا گیا ہے، انشاءاللہ یہیں سے ان کی تباہی بربادی شروع ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔